دوستوں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سیریا کی اہمیت ہمارے لیے کیوں ہے، تو آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو تاریخ کے ہر پنے پر لکھی گئی ہے۔ ایک ایسی زمین جو کبھی اسلام کے روشنی کا مرکز تھی، لیکن وقت کے ساتھ دنیا نے اس سے بھولنے کی کوشش کی۔ لیکن سیریا کی کہانی صرف جنگ اور سیاست کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے ایمان اور ایکتا کے ذریعے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ اس کہانی میں ایک ایسی شخصیت کی بات ہے جنہوں نے اپنی ہمت اور ایمان سے اپنے ملک کو دوبارہ فتح کیا۔ تو چلیے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں، جہاں سیریا کا ہر موڑ ہمارے لیے ایک نیا پیغام ہے۔ وہ پیغام جو ہمارے ایمان، ایکتا اور ہمت کا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں سیریا کی تاریخ صرف اسلام کے بعد نہیں، اسلام سے پہلے بھی ایک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ زمین بائزنٹائن سامراجیہ کا حصہ تھی، ایک ایسی جگہ جو تجارت اور تہذیب کا کیندر تھی۔ دمشق اور اینٹوج جیسے شہروں میں انسانیت کے تاریخی سفر کے نقش ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی کا اثر عیسائی دھرم سے بھرا ہوا تھا، لیکن تبھی کچھ نیا ہونے والا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے سیریا آئے۔ تو یہاں کے لوگوں نے ان کے اخلاق اور سچائی کا وہ اثر محسوس کیا جو دلوں کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ ایک روحانی تبدیلی کا آغاز یہاں ہونے والا۔ دوستوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا تو یہ صرف ایک سیاسی سسٹم نہیں تھا، بلکہ اسلام کے فروغ کا ایک ذریعہ بنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیریا کی فتح کا سفر شروع ہوا، لیکن اس سفر کو سفلتا تک لے جانے والا ایک نام تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شجاعت اور بے مس حکمت نے سیریا کے میدانوں میں وہ کر دکھایا جو ناممکن لگتا تھا۔ اور پھر آئی وہ تاریخی جنگ، رمک کی جنگ۔ دوستوں، یہ صرف ایک میدان جنگ نہیں تھا، بلکہ ایک آزمائش تھی جذبہ ایمان کی۔ 636 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلم فوجوں نے بائزنٹائن سامراجیہ کو شکست دی اور سیریا کا علاقہ اسلام کے پرچم کے نیچے آ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سیریا ایک روحانی اور تاریخی سفر کا حصہ بن گیا، جو آج تک مسلم امت کے لیے ایک مثال ہے۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور صرف خلافت کا نہیں، انسانیت کے لیے ایک مثال کا دور تھا۔ جب سیریا کی فتح مکمل ہوئی تو یہ صرف میدان جنگ میں جیت کا مقام نہیں تھا، بلکہ عدل اور انصاف کا ایک نیا باب تھا۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب ماہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ القدس حانی اور تاریخی مرکز ہے۔ القدس جو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ شہر جسے ہم جیروسلم بھی کہتے ہیں، نہ صرف اسلام بلکہ کرسچینٹی اور جوڈیزم کے لیے بھی ایک پوتر اور یونیک جگہ ہے۔ القدس سب سے پہلے اسلام سے ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرا اور معراج کا سفر کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنے اس سفر کے دوران اللہ سے بات کی تھی۔ اس شہر کی اہمیت صرف ایک مذہبی مرکز تک سیمت نہیں رہتی، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی اور روحانی پیغام ہے۔ لیکن دوستوں، یہ صرف تلواروں کی جیت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عفل نے یہ ثابت کیا کہ ایک سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل سے دلوں کو جیت لے۔ جب انہوں نے القدس میں داخل ہونے کے لیے اپنی سادہ چادر اور اونٹ کا ساتھ چنا تو دنیا نے دیکھا کہ اصلی عزت عدل اور انصاف میں ہوتی ہے، نہ کہ دولت یا شان و شوکت میں۔ دمشق اور القدس جیسے مقامات صرف اسلامی تاریخ کے حراست گار نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئے۔ ایک پیغام کے انسانیت اور روحانیت ایک ساتھ چلتے ہیں۔ دوستوں، جب عمر کے دور کی شروعات ہوئی، سیریا کا شہر دمشق نہ صرف سلطان کا دار الحکومت بنا، بلکہ اسلامی تاج بند کی تعمیر ہوئی جو تازی میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مسجد اوی، یہ مسجد نہ صرف ایک عبادت کا مقام تھی، بلکہ اسلامی فنن اور آرکیٹیکچر کا ایک لاجواب شاہکار تھی، جو آج بھی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ دمشق کے بازاروں میں تجارت کا دھوم تھا، مدرسوں میں علم کی روشنی تھی، اور محفلوں میں روحانیت کے نغمے سنائی دیتے تھے۔ امت خلافت کا یہ دور نہ صرف سیاسی مقصد کا تھا، بلکہ ایک تجربہ اور علمی انقلاب کا بھی تھا، جس نے اسلامی دنیا کا تصور بدل کر رکھ دیا۔ دوستوں، ایک ایسا وقت بھی آیا جب سیریا اور القدس بیلڈ بن گئے۔ کروسیڈرز کے ارادے صاف تھے، الگدارن فوج اپنی طاقت اور چالاکی کے ساتھ ان مقدس زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔
لیکن یہاں ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جو صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایمان اور عدل کی چلتی پھرتی مثال تھی۔ صلاح الدین ایوبی، ان کا جذبہ ایمان اور ان کی فتح اسٹریٹجک سوچ نے کروسیڈرز کے حوصلے پاش کر دیے، اور پھر وہ تاریخی مقام آیا جب صلاح الدین ایوبی نے القدس کو آزاد کروا کر ایک نئے دور کی شروعات کی۔ ان کا نام آج بھی صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ انسانیت اور عدل کی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ سیریا اور القدس تھا جو قیامت تک تاریخ میں روشن رہے گا۔ دوستوں، سیریا کی زمین جو کبھی اسلام کی شان و شوکت کا کیندر تھی، آج ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ 2011 کے سول وار کے بعد یہ ملک صرف جنگ کا میدان نہیں بلکہ انسانیت کے جذبہ صبر اور آزمائش کا امتحان بن گیا۔ لیکن دوستوں، یہاں کے مسلمانوں کا ایمان اب بھی اتنا ہی مضبوط ہے جتنا پہلے تھا۔ سیریا کے ہر کونے میں وہ مقامات ہیں جہاں صحابہ کے نقش ایک قدم محسوس ہوتے ہیں۔ روحانیت اب بھی ان زمینوں میں جیتی جاگتی ہے، اور یہ اصل قدرت کا پیغام ہے کہ ظلم کے اندھیروں کے باوجود امت کا جذبہ کبھی مدم نہیں ہوتا۔ سیریا کا یہ سفر اب بھی جاری ہے۔ دوستوں، سیریا صرف ایک ملک نہیں، مسلمان امت کے لیے ایک گہرا پیغام ہے۔ یہ ہمیں اونچی سوچ اور ایکتا کا پیغام دیتا ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ القدس جیسے مقام نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ آج بھی دنیا کے ہر مسلمان کے لیے ایک رہنما ہے، ایک نیا راستہ دکھانے والے اجالے۔ سیریا کی اہمیت صرف جنگ یا سیاست تک محسوس نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ دل جو ایمان سے بھرا ہو، اس کے لیے یہ زمین وہ مقام ہے جو ہمیشہ اس کے راستے کو روشن کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری امت کی اصلی قدرت ہماری ایکتا اور اپنے ایمان کے ساتھ ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ دوستوں، اگر ہم بات کریں آج کے سیریا کی تو ایک اور عظیم موڑ آیا ہے۔ 2024 میں ایک مسلمان نے سیریا کو پھر سے اسلام کے نور سے روشن کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک نئے جنون کے ساتھ ایک مسلمان لیڈر نے سیریا میں امن اور حق کے پیغام کو پھر سے جیوت کیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک نئی سفر کی شروعات تھی۔ وہ سفر جو سیریا کو پھر سے اپنے اصلی رنگ میں لے آئی۔ اس نے نہ صرف سیریا کو فتح کیا بلکہ اسلام کی طاقت اور اس کے احکامات کو ایک نئے دور میں لا کر ثابت کیا کہ امت کا ایمان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ چاہے دنیا کتنی بھی مشکل میں ہو، آج سیریا ایک نئے دور میں اپنی روحانیت اور قدرت کے ساتھ پھر سے اسلام کی اہم زمین بن گئی ہے، اور یہ مسلمان کی ہمت اور جذبات کا نتیجہ ہے جو آج بھی دنیا کو دکھاتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنا کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ سبسکرائب ادیب صدیقی، جزاک اللہ خیر۔